बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस्लामियात हमने शुरू की हुई है। आपको पता है ये नई बुक है जो कि कंबाइन कर दी गई है। 100 मार्क्स का पेपर है। पंजाब बोर्ड ने ये बनाई है किताब, पंजाब कुरिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड, लेकिन फेडरल बोर्ड्स के इदारे में भी ये बुक पढ़ाई जा रही है क्योंकि कंबाइन है। अभी तक फेडरल बोर्ड ने अपनी कंबाइन बुक नहीं बनाई। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं तो मैं ऑलरेडी 9th और 10th की जो फेडरल बोर्ड है वो भी पढ़ा चुका हूँ। वो भी मेरी वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने चैप्टर की तरफ जिसका नाम है सीरतुन नबी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये उसका दूसरे से शुरू हो रहा है। इसमें भी मज़ीद 6 वीडियोज़ हैं। तो मैंने बताया था चैप्टर नंबर 3 में टोटल 12 लेसन हैं और हम टोटल 6 वीडियोज़ बनाएंगे। दो लेसन हर वीडियो में करेंगे। तो इसमें भी 2 लेसन कवर करने जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ इबादत। इसमें हम आप वसल्लम के बचपन और जवानी के वाक़यात और मामूलात को जानेंगे, और आपका बहन भाइयों और दोस्तों के साथ उसने सलूक जो है वो पढ़ेंगे। आपकी जो बेमिसल इफ़्फ़त और हया है, शुजाअत, बहादुरी है, हुस्न मामलात हैं, उनके वाक़यात को जानेंगे। और हम आखिर में ये पढ़ेंगे कि हम किस तरह अपने माशरे को ठीक कर सकते हैं इन चीज़ों पर अमल करके। सबसे पहले इसके MCQs करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश है 18 अप्रैल 571 ईस्वी। हज़रत अब्दुल मतलब के इंतकाल के वक्त नबी करीम जो आपके चाचा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 8 साल थी। हज़रत अब्दुल मतलब आपके दादा जान थे, सॉरी। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में अरब में जब कहत पड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के दौरान आसमान की तरफ उंगली उठाई और थोड़ी देर के बाद बादल घिराए और बारिश होनी शुरू हो गई। तो आप देख लें कि नबुव्वत के जो मौज़ात हैं वो बचपन से ही वाज़ेह होने शुरू हो गए। जिस मादे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख ऊँटों से भी ज़्यादा महबूब करार दिया वो हल्फुल फदूल मादा था, जो कि अरबों के पिसे हुए तबके के हिफाजत के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी जो है वो मदद करने के लिए कुरैश मक्का और बाकी लोगों ने ये किया था मुआहदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा का नाम है हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अनहो सहाबा कराम के साथ कहते हैं और साबिया के साथ अनहा कहा जाता है। मुख्तसर जवाब दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने ग़ज़वा हुनैन के मौके पर हज़रत शीमा जो आपकी रज़ाई बहन थी उनसे क्या सलूक फरमाया? पेज नंबर 62। ग़ज़वा हुनैन में हज़रत शीमा भी कैदियों में शामिल थीं। उन्होंने नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को अपना तारुफ करवाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बड़ी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। चादर बिछा कर उन्हें एहतराम से बैठाया और इरशाद फरमाया, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, कैदियों की सिफारिश करो, उन्हें तुम्हारी वजह से अमान दी जाएगी। तो फिर इनकी सिफारिश पर आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अरब के मजलूमों की राहत आसानी के लिए जो होने वाला मुआहदा था उसका नाम क्या और उसके राहत रसानी उनके अहम नुकात तरी करें। ये वही हल्फुल फदूल जो मुआहदा है उसके बारे में बात की जा रही है। दुआत पढ़ कर जुआत की विषय नहीं होती। अगर अरबी पढ़नी फिर दुआत। अगले पेज पे ये पेज नंबर पे अरब के मजलूमों की राहत रसानी और क़याम अमन के लिए आपने हल्फुल फदूल नामी मुआहदे में शिरकत फरमाई। इस मुआहदे के शुरका ने यह तय किया कि मुल्क से बदअमनी को दूर करेंगे, मजलूमों, मुसाफिरों और गरीबों की हिफाजत और मदद करेंगे। इस मुआहदे से आप सल्लम को इतनी खुशी हुई कि आप सल्लम ने फरमाया करते थे कि अगर इस मुआहदे के बदले मुझे कोई सुर्ख ऊँट भी देता तो मुझे इतनी खुशी ना होती। सुर्ख ऊँट याद रखें बहुत ही रेयर ऊँट होता है जो कि बहुत ही कम तादाद में दुनिया में। तो टेक्निकली सवाल का जवाब जो है वो पहली 2 लाइन मुकम्मल हो गया। आप चाहे तो इसमें फिर ये नीचे वाली 2 लाइनें इजाफा कर सकते हैं। असल में सवाल में ये पूछा गया था कि ये मुआहदा क्या था और उसके अहम नुकात क्या थे। तो मुआहदा भी आ गया और उसके अहम नुकात जो थे वो भी आ गए। तीसरा और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है वो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की किस निशानी पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की तरगीब दिलाई?
پیج نمبر 60 کی بالکل آخری لائن سے شروع کریں گے. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی ایک خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی. میں نے دیکھا کہ آپ بچپن میں، یعنی ایام طفولی کا مطلب ہے بچپن کے دنوں میں، گہوارے کے اندر جھولا جو ہوتا ہے، پگوڑا جس کو کہتے ہیں، پنجابی میں پنگوڑا بھی کہتے ہیں، اردو میں، گہوارے کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور انگلی مبارک کے ساتھ جس طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا. یہ ہے جی کمال، یہ معجزات ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. احسن الخالقین، تمام مخلوقوں میں سے سب سے بہترین تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. لانگ کوشچن کرنا ہے، سارا نہیں کرنا، کچھ ٹاپک بتائے جا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو چھوٹا لگا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں خدمت خلق، عفت و حیا، شجاعت، بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ حسن معاملات اور حسن سلوک اور حسن معاملات پر نوٹ لکھیں. پیج 61 سے شروع کرتے ہیں. یہ پیج 61 ہے، یہاں سے شروع کریں. خدمت خلق، خدمت خلق کا جو ٹاپک ہے وہ آپ یہاں تک کر دیں جس میں حلف الفضول کا واقعہ تھا، یہ والا فضول یہاں تک کر دیں. اس کے بعد ہیڈنگ دے دیں اگلا عفت و حیا، اس میں آپ دونوں پیراگراف دے دیں. یہ والا آپ وسلم کی جو ہے حد سے زیادہ، مطلب ہے سب سے زیادہ، حد سے زیادہ تو کوئی نہیں، سب سے زیادہ مخلوق میں جو ہے نا وہ عفت و حیا والے تھے. یہ اس کے بعد دوسرا واقعہ بتا دیں، طہارت خانوں والی بات. پھر بہن بھائیوں والا ٹاپک ایڈ کر دیں، اس میں آپ قبر پر جایا کرتے تھے، یہاں تک کرنا. اب اس میں وہ حضرت شیمہ والا ذکر بھی آ جائے گا. اس کے بعد یہاں سے جمپ لگائیں گے اور ہیڈنگ دیں گے جناب آپ کے حسن معاملات کا. آخری پیراگراف آپ نے کر دینا، بس ختم ہو گیا. یعنی یہ آخری پیراگراف یہ والا، اس کے بعد یہ اوپر والا قبر پر جایا کرتے تھے، یہاں تک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تک جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے چچا بھی تھے، یہاں تک کرنا ہے. یہاں سے شروع کریں گے حسن سلوک سے. 61 پیج پہ آپ نے جناب پہلے تو خدمت خلق کا ٹاپک یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، سخت قید پڑھ کے یہاں سے لے کر مدد کریں گے، اور عفت حیا والا جو دونوں پیراگراف ہیں وہ دونوں کر دیں. اسی ویڈیو میں ہمارا دوسرا چیپٹر بھی ہے، دوسرا لیسن بھی ہے. چیپٹر تو ہمارا 3 چل رہا ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت. اس کا جناب پہلے ہم سیکیوز کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میان روی کا حکم دیا. کن کو حکم دیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا. انہو ہوتا ہے، ویسے یہ مسٹیک ہے، انہما، انہو. جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران ورم آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے یکسوئی کے لیے، اور پھر بعد میں وہیں جو ہے نا آپ پہلی وہ نازل ہوئی تھی جو سورہ قلم کی ابتدائی آیات مبارکہ، پہلی وہی جو وہی نازل ہوئی تھی. حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کس حصے میں سوتے تھے؟ ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، اس کے بعد درمیان مڑ جاتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، عبادات کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے. پہلا شارٹ کوسچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے؟ ایک مثال، کوئی سی ایک مثال صرف دے دیں. پیج 64 پہ، یہ پیج 64 ہی ہے. نماز اور کثرت عبادت کی وجہ سے یہاں سے یہ والا آپ نے کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے. آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ تو یہ آپ نے پوائنٹ بتا دیا. اس کے بعد آ جائیں جی شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو عبادت کا کیا معمول بیان فرمایا؟ یہاں پر ہے سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، رات کی عبادت کے بارے میں فرمایا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر قیام کرتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے، سحری کرتے تھے. نماز مطلب ہے اس میں تہجد بھی شامل تھا. تہجد آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئے ہیں. سحری کرتے تھے اور سحری کے قریب وطر پڑھتے تھے. یہ افضل جو وطر پڑھنے کا وقت ہے وہ صبح کا ہے. تہجدوں کے ساتھ پڑھ لیں تو وہ سب سے بہترین ٹائم ہے وطر کا. پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے تھے. پھر جب اذان فجر سنتے تو تیزی سے نماز کی تیاری فرماتے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اور تیسرا اور آخری شارٹ کوسچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میان روی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نصیحت کی تھی؟ یہ ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میان روی اور اعتدال اپنانے کا حکم دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا یہ صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور ہر دن روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یہ صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو، آرام بھی کرو، روزے بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. سوشل لائف کا بھی کہا گیا تھا کہ سب کے ساتھ کریں، یعنی عبادت میں میان روی اختیار کریں. بیلنس، ہر چیز میں بیلنس ہونا چاہیے. اسلام میان روی جو ہے نا کا مذہب ہے. ہر چیز میں اسلام بیلنس رکھنا چاہتا ہے اور درمیان والی بہترین راہ چوز کرتا ہے. ایکسٹریم کی طرف اسلام نہیں جاتا. اور ویسے بھی آپ یاد رکھیں ایک حدیث مبارکہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت سب سے زیادہ پسند ہے جو چاہے مختصر ہو مگر مستقل عبادت ہو. یہ نہیں کہ ایک رات آپ نے پوری رات عبادت کی، اگلے دن پوری رات سوئے رہے، ایک دن آپ 10 دن روزے رکھے، اگلا پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا. کوئی اگر جو بھی آپ نے کام کرنا، اگر نفل پڑھنے ہیں تو ایک پکا کر لیں، جو باقی ذکر اذکار کرنے ہیں اس کو پکا کریں، مگر مستقل کریں اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوق عبادت اور عبادت میں میان روی اور اعتدال پر جامع نوٹ لکھیں. 64 پیج سے لانگ کوسچن شروع کرتے ہیں. اس میں پہلے تو اوپر والا پیراگراف کی یہ 2 لائنیں بتا دیں. تشریف لے جایا کرتے تھے تک ابتدائی دنوں میں، ابھی نبوت کے اعلان سے پہلے، یکسوئی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے. اس کے بعد یہ والا شارٹ کوسچن نمبر 1 والا پیراگراف کر دیں جس میں یہ ذکر ہے سارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی ایک ایگزامپل دی گئی ہے، ورم آ جاتا تھا، یہ والا کر دیں. اس کے بعد یہاں سے شروع کریں. حضرت عائشہ صدیقہ والی جو حدیث مبارکہ ہے انہوں نے بیان کی ہے وہ بتا دیں. جو شارٹ نمبر 2 بھی ہے وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لانگ کے اندر شارٹ سارے ایڈ کر دی کریں، کیونکہ شارٹ آٹومیٹیکلی آپ نے تیار کیے ہوتے ہیں. تو یہ والا پیراگراف کر دیں. اس کے بعد یہ یہاں تک ہی کرنا تھا آپ نے. عبادت جگاتے تھے تک کرنے کے بعد پھر یہاں سے شروع کر دیں جو شارٹ نمبر 3 ہمارا. اور جب شارٹ نمبر 3 ختم ہوگا تو ہمارا یہ لانگ بھی ختم ہو جائے گا. تو ایک پیراگراف یہ والا بن گیا، یہ جو ہے ایک پیراگراف یہ والا بن گیا، ایک یہ والے ہو گئے، اور یہ والا ایک پیراگراف چھوٹا ہو گیا، اور ایک سٹارٹنگ میں پہلی 2 لائنیں ہو گئی یہ والے. تو لو جی پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. باقی ویڈیوز بھی ایسا کرتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.